ایسے ہی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حقدار کا حق مارتے ہیں، چپک چپک کے مانگیں گے، دے دو تے ٹھیک آئینا بس 100 روپے دا میں کی کرنا ہے، مینوں راشن لے دو، وہ دا وس چلے نا تو تہاڈا پورا کوٹھا لے جائے، اور اگر ایک دفعہ نہ کر دو تے او گالاں تے بد دعاواں تے چولیاں چک چک کے۔ سر جی مزدور کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کرے، بندے اور مالک ہے۔ میرے حضور نے اسی لیے کہا ہے مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت، دہاڑی پہ ہوتا ہے پتہ نہیں کتنی امیدیں لے کے آیا ہوتا ہے، مالک کو سمجھایا اور مزدور کو بھی سمجھایا کہ آپ نے اپنے کام کے اندر کمی اور خیانت نہیں کرنی، مگر ہم یک طرفہ درس دیتے ہیں۔ اللہ نے کیوں رکھا ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ؟ سب کو ارب پتی بنا دیتا تو سر جی گڈی چلاؤندا کون تے پنچر کون لاؤندا، تھلے کون لیٹدا؟ سارے ہی چودھری ہوتے، موٹر پمپ خراب ہو جاتا، سینٹری کا کام کون کرتا؟ تو جی سارے ہی ماشاءاللہ کاشتکار ہوں تے زمیندار تے سرمایہ دار تے تھریشر لا کے مڑ کے دانے چک کے لوڈ کر کے کنے لے ہونے سے چکی کون لاؤں گا؟ اس نے شعبے بنائے، فن دیے، الگ الگ فن کے لیے الگ الگ اوزار، رجال، افراد پیدا کیے، ان کے ذہن بنائے، ان کو مہارتیں دی۔ کسی کا پیشہ ہم نے اونچا کر دیا، کسی کا نیچا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا، نہ تمہاری برادریاں دیکھتا، یہ تو ایک پہچان ہے تمہاری دنیا کی، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ نہیں چلتا انہوں بند کر دو، قریب آ جانا سے۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان اس دنیا میں جن مقاصد کے لیے بھیجا گیا ہے ان میں سے ایک مقصد مزدوری بھی ہے۔ آج کا دن یوم مزدور کے حوالے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کو بنانے والے نے انسان کو 365 دن مزدور بھی مانا ہے، مزدوری دی ہے اور کرنے کا کہا ہے، اس کے حقوق بھی متعین کیے ہیں اور اس کے فرائض بھی بتائے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں وہ یک طرفہ ہوتی ہے۔ یک طرفہ مطلب کیا ہے اس کا کہ جب ہم بچے ہوتے ہیں یا جوان ہوتے ہیں تو ہمیں جوانی کے حقوق چاہیے۔ ہمیں اس وقت احساس نہیں ہوتا کہ ہمارے ماں باپ کے بھی کچھ حقوق ہیں، ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، تو ہم اپنے والدین کو برا بھلا کہتے ہیں اور جو ہمارے حق میں گفتگو کرے ہم اسے اپنا خیر خواہ اور محسن مانتے ہیں۔ جب ہم والدین بن جاتے ہیں، بزرگ ہو جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہ گفتگو اچھی لگتی ہے جس میں والدین کی بات کی جائے، حقوق کی بات کی جائے۔
والدین میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ والد کی خواہش ہوتی ہے کہ کبھی میرے حقوق پہ بھی بات ہو، اور ماں یہ چاہتی ہے کہ نہیں، جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ میں نے نبھائی ہیں، اس لیے میری بات ہو۔ میاں بیوی میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ مزدور میں اور اس کے باس میں، جو بھی اس کا بڑا ہے، ان دونوں کے حقوق اسلام نے متعین کیے۔ یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے کہ مزدور کو کیا کرنا ہے، اس کے حقوق کیا ہیں، فرائض کیا ہیں، مجھے پہلے یہ نقطہ آپ احباب کی نظر کرنا ہے۔ یہ بڑی سادی سی ونڈ ہے، نکال لیں۔ کتاب اللہ زیادہ تر فرائض پہ بات کرتی ہے، ہر بندے کو اس کی ڈیوٹی سمجھاتی ہے کہ اگر تو بچہ ہے تو تیری ڈیوٹی کیا ہے، جوان ہے تو ڈیوٹی کیا ہے، بزرگ ہے تو ڈیوٹی کیا ہے، حکمران اور رعایا کی شکل میں آپ کے فرائض کیا ہیں۔ تو اسلام فرائض پڑھاتا ہے۔ جب مجھے اپنے فریضے کا پتہ ہوگا تو میں اس کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی رکھوں گا، کوشش بھی کروں گا۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میرا آج کا یہاں کا وعدہ تھا، اور وعدہ فرض ہوتا ہے۔ میرے ذاتی اور پرسنل مسائل مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے کسی بھی شکل میں یہاں نہیں پہنچنا۔ عزیز و اقارب رشتہ دار پوری رکاوٹ بنے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ سارا سال آپ پروگرام ہی کرتے ہیں، ہم کہاں جائیں۔ لگ بھگ 5 گھنٹے کی لگاتار ڈرائیو کے بعد میں اگر یہاں پہنچا ہوں تو میں نے اس کو اپنا ذمہ سمجھا ہے، فریضہ سمجھا ہے، وعدے کو اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ نے پہنچا دی ہے۔ اگر میں اس کو نارمل لے لوں، چلے کوئی بات نہیں، یہ وقت بھی گزر جانا تھا، یہاں پروگرام بھی ہو جانا تھا، متبادل کوئی آ جانا تھا، میں نہیں تو کوئی اور۔ آپ اور میں سارے کے سارے اس دنیا میں مزدور ہیں۔ یہ ہمارا آج کا موضوع ہے۔ عربی میں مزدوری کو عمل کہتے ہیں، عمل، اور مزدور کو عامل کہتے ہیں، مزدور کو عامل کہتے ہیں۔ اگر کتاب اللہ کا مطالعہ کریں تو جتنا اقتصادی سلسلہ ہے، جتنا معاشی سلسلہ ہے، کاروباری یا کاشتکاری کا تعلق ہے، دنیا میں ہر کام ہی مزدوری ہے۔ لیکن ہم نے مزدور صرف سمجھا ہے کہ جو تغاری اٹھائے، دہاڑی لگائے، دن رات سب کے ہیں۔ میں کچھ آیتیں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعصر، عجیب قسم اللہ نے پیش کی ہے یہاں۔ عصر کے وقت مزدور کی اگلی فکر لگ جاتی ہے کہ مجھے اب کام سمیٹ کے گھر جانا ہے۔ صبح فجر کے وقت یہ ہوتی ہے کہ کام مل جائے، مجھے کام پہ جانا ہے، کام مل جاتا ہے۔ عصر کے وقت اللہ کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم، یا نچوڑے زندگی یہ ہے۔ عصر عصیر جوس کو بھی کہتے ہیں، آپ جس چیز سے جو نچوڑ ہے وہ نکال لیتے ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، اگر میں اس کا ترجمہ یہاں یہ کروں کہ مزدور خسارے میں ہے تو بنتا ہے۔ انسان مزدور ہے اور اللہ کہتے ہیں کہ وہ خسارے میں ہے۔ کامیاب کون ہے؟ الا الذین آمنوا، جو شخص عقیدے میں، ایمان میں، دعوے میں، زبان میں، گفتار میں پکا ہے، گفتار کا پکا ہے۔ وعملوا الصالحات،
جو کہتا ہے پھر وہ کر دکھاتا ہے، مزدوری پوری کرتا ہے، یہ خسارے سے بچ جائے گا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور اس مزدوری کے اوپر دعوت دیتا رہتا ہے، دوسروں کو سمجھاتا کہتا رہتا ہے بھئی دنیا آسان نہیں ہے، کچھ بنا لو، کچھ کما لو، محنت کر لو، سورج ڈوبنے والا ہے، عصر ہو چکی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، مزدوری کر کے دنیا میں پھر پوری نہ پڑے، صبر کرے، اور اگلی مزدوری آخرت کی بھی تیار رکھے، اس میں جو مشکلیں آئیں یہ لوگ کامیاب ہوں گے۔ میں اس پہ تھوڑی بات کرتا ہوں، نقطے کو مزید آسان کرتا ہوں اور مزدور کے حقوق پہ آتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ ان کی جزا ہے، یہ ان کی مزدوری ہے کہ اللہ نے ان کی اونچ نیچ معاف کر دی ہے۔ اللہ واحد ایک ایسی ہستی ہے کہ جو مزدوری میں کمی بیشی ہو جائے تو اگنور کرتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، مزدور کو کوئی کوٹھے بنا کے نہیں دیتا، گھر بنا کے نہیں دیتا، ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اچھی جگہ نہیں دیتا، لیکن اللہ کہتے ہیں تو میرا مزدور ہے، مزدوری کر، محنت کر، کام کر، جتنی ہمت ہے اتنا کر کے آ جا، تیرے لیے میں نے ریڈی میڈ گھر بنائے ہوئے ہیں، جنات، محلات بنائے ہوئے ہیں، قصور ہیں، وہاں میں نے بڑے خوبصورت، تیری اولاد، سب سے زیادہ اولاد بچپن میں خوبصورت لگتی ہے، ویسے تو ساری زندگی رہتی ہے لیکن جو بچپنا ہے وہ ہے، میں نے وہاں بچے رکھے ہوئے ہیں، تجھے سکون دینے کے لیے ساری سہولتیں وہاں پہ ہیں، سب آٹو ہے، جو سوچے گا وہ ہوگا، جو مانگے گا وہ ملے گا۔ ساری دنیا کی کوشش ہے کہ ایسا گھر ملے جو سمندر کے کنارے ہو، سی ویو، دریا کے کنارے ہو، ریور ویو، نہر کے کنارے ہو، کینال ویو۔ یہ پلاٹ مہنگے ہوتے ہیں، گھر بھی مہنگے ہوتے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی مہنگی ہوتی ہیں، لیکن بہت کم ہے کہ کسی گھر کے نیچے سے نہر نکلتی ہو، دریا چلتا ہو اور اوپر گھر بناؤ۔ جزیروں میں بھی جو گھر ہیں ان کے نیچے سے پانی نہیں بہ رہے ہوتے، وہ خشکی میں ہوتے ہیں، پانی کے اندر چاروں طرف۔ جنت کا ہر گھر جو ہے کرسٹل کا بنا ہوا، شیشے کا بنا ہوا، اور نیچے سے نہریں بہتی ہوئیں۔ انسان فطرتی طور پہ پانی کو پسند کرتا ہے، دوستانے میں، یارانے میں، شمالی علاقوں میں نکلے، چشموں میں بیٹھے، تو اللہ کہتے ہیں تمہاری مزدوری کے لیے میں نے یہ تیار کیا ہے، اور یہ میں خود نہیں کہہ رہا، اللہ کہتے ہیں وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، یہ مزدوروں کی کتنی اچھی مزدوری ہے۔ ہم اکثر لفظ عامل بول جاتے ہیں، عمل کرنے والے، نیکی کرنے والے، تو لفظی معنی اس کا جو ہے وہ مزدوری ہے، ہم یہاں محنت کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کیا اللہ کسی کا اجر ضائع کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب اللہ نے آل عمران میں 195 میں دیا ہے، فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ، تمہارا مرد ہو یا تمہاری عورتیں ہوں، بچے، جوان، بوڑھے جو بھی ہیں، میں کسی بھی مزدور کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، میں مزدور کی مزدوری ضائع نہیں کرتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہماری مزدوری کہاں جا رہی ہے؟ جواب آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ، یہ جو ہے نا جمعے کی دوسری رکعت میں ہم جو سورت پڑھتے ہیں، هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ، اس میں اللہ بتاتے ہیں کہ ہم مزدوروں کی مزدوری ضائع کیوں کرتے ہیں۔ سورہ کہف میں بھی اللہ نے یہ بیان کیا، قیامت کے دن ان کی مزدوری کا کوئی وزن نہیں ہوگا ہمارے اوپر۔ مالک فرماتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، بڑی سخت محنت اور مزدوری کر کے آنے والے، قیامت کے دن ان کے رنگ فک ہوں گے، چہرے اڑے ہوئے ہوں گے، رنگ اڑے ہوئے ہوں گے، پریشان حال ہوں گے۔ تسلا نارا حامیہ تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع، ہم ان کو جہنم میں پھینک دیں گے۔
जहन्नम में फेंक देंगे। पानी मांगेंगे तो ठंडा पानी भी नहीं देंगे, इन्हीं की पीप गर्म करके इनके मुंह में डालेंगे। खाना मांगेंगे तो हम इनको खाने में जहन्नम का दरख्त ज़क्कूम छितर तोहर देंगे, जो इनके गोश्त पोस्त और हड्डियों को नहीं बनाएगा। मुझे यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकना है, आयतें बड़ी सारी हैं आगे। अगर कोई शख्स मेरे पास मजदूर हो और वो अच्छी मजदूरी करे, शाम को मैं उसको जो डन कर रखा है उससे मजदूरी मैं उसको नहीं देता, दो शक्लें हैं, या मजदूर ने वैसे काम नहीं किया या फिर मेरी ज़्यादती है। अल्लाह ताला कहते हैं मैं किसी भी बंदे पे एक ज़र्रे के बराबर भी जुल्म नहीं करता, मैं जुल्म रवा ही नहीं रखता। इन्नी हर्रम तो जुल्म अला नफ्सी, मैंने अपने ऊपर ज़्यादती को, जुल्म को हराम करार दे दिया। तो अब माना क्या निकला कि रब जुल्म नहीं कर रहे, बंदे से कहीं मजदूरी में कमी बेशी हुई है। मैंने ठेकेदार को पैसे दिए, नक्शा दिया कि मस्जिद बनानी है या घर बनाना है, डेरा बनाना है, अब वो वहां पे नक्शे से हट के कुछ बनाए, ओवर टाइम लगाए, डबल मेहनत करे। जो मुझे चाहिए था अगर वो चीज़ नहीं बनी तो मैं तो कहूँगा ना कि तूने मेरा मटेरियल भी ज़ाय किया, वक़्त भी ज़ाय किया, लिहाजा उल्टा जुर्माना पड़ेगा तुझे। याद रखिए हम यहाँ कमाने आए हैं, खर्च हमने करना है आखिरत में जाके। मजदूरी का एक पहलू ये भी ले लें, जो लोग बैरून मुल्क गए हुए ना वहाँ सारा खर्च नहीं करते, खुश्क रोटियाँ खाते हैं, गर्म पानी पीते हैं, हल्के कपड़े पहन लेते हैं, खुशी गमी नहीं मनाते, पैसा जमा करते हैं कि हमने अपने वतन वापस जाना है, वहाँ घर बनाना है। वहां इनकी हालत ये होती है कि एक कमरे में एक चारपाई, तीन तीन चार चार मंजिली, उसी के ऊपर सो लेते हैं, 2 फुट का गद्दा। और यहां जो माशाल्लाह बेडरूम बनाते हैं देखने वाला होता है, जो वॉशरूम बनाते हैं, जो टाइलें, क्यों? यहां अपना वतन है, आपका और मेरा असल वतन जन्नत है, अब्बू अम्मी की विरासत है, हम सब ने वहां इंशाअल्लाह जाना है, इंशाअल्लाह जाना है। विरासती मकानों पे कब्जे हो जाते हैं अगर वहां फेरे ना मारे जाएं। जन्नत आपकी भी विरासत है, मेरी अब्बू अम्मी की है तो अब्बू अम्मी हमारे हैं तो जगह। लेकिन जो फेरे अल्लाह ने दिन में 5 रखे हैं मजदूरी के लिए कि चक्कर लगाना मेरे घर, इस घर से वो घर मिलेंगे, ये हम भूल गए हैं। एक तो ये तवज्जो, और इंशाल्लाह मैं जब अगली मजदूरी पे आऊँगा तो बात समझ भी आएगी। एक मजदूरी है दुनिया में, दुनिया की ज़िंदगी गुजारने के लिए, असल मजदूरी अगली है जो मौत के वक़्त काम आएगी। याद रहे कि बीमारी में कोई बंदा काम नहीं आता, बीमारी खुद सहनी पड़ती। ऊपर वाले थक जाते हैं, फेंक देते हैं और आके दुआएं करवाते हैं, प्रोफेसर साहब दुआ कर दें, अल्लाह ना अब्बे नूं हुण चुक लवे, पर्दे पा देवे, बस हो गई है, अल्लाह अम्मी नूं सांभ लवे। तूने संभाला ही क्या है? अल्लाह ने तो जस्ट टेस्टर लगाया है, तुझे चेक किया है, ये दिन तेरे पे भी आने हैं। सकरात के वक़्त बड़े तलख होते हैं, अगर लंबे हो जाए, कोई कौमे में चला जाए तो ऊपर वाले हस्पताल में बाहर बैठना भी गवारा नहीं करता है। यहाँ इंसान की अपनी मजदूरी काम आती है। अगर सही मानों में ला इलाहा इल्लल्लाह पे ज़िंदगी गुजारी होगी, अल्लाह सकरात के लम्हात आसान कर देता है। कोई ऐसा शख्स दे देता है जो उसके पास बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेता है दिल से। कब्र, नशर, हशर, अगले सारे जहान अपनी मजदूरी के साथ काम आने हैं, यही सदका जारिया बनने हैं। अगर आपने यहाँ कुछ अच्छा काम किया है, मरने के बाद भी ये आपकी मजदूरी चलती रहेगी। कारून के पास कितना खजाना था, उसने उस पर फख्र किया है, खर्च नहीं करता था, दिखावा करता था। आज तक ज़मीन में धंसाया जा रहा है, उसके ख़जाने ज़मीन खा गई, गर्काब हो गए। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास भी दौलत थी, खर्च करते थे, लगाते थे, कमाते थे, इन्वेस्ट करते थे, बहुत बड़े इन्वेस्टर थे। आज उन्हें सदियां होगी इस दुनिया से गए हुए, उनके नाम के आज भी खाते, आज भी उनके नाम के बैंकों में खाते हैं।
آج بھی ان کا کنواں چل رہا ہے، آج بھی ان کا فیض جاری ہے۔ ایسی مزدوری کریں جو آپ کی ذات کے لیے ہو، مرنے کے بعد بھی اللہ اسے جاری رکھتے ہیں۔ یہ اصل مزدوری ہے۔ دنیا میں رہنے کے لیے کچھ کھانا پڑتا ہے، کمانا پڑتا ہے۔ یہاں کا سلسلہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ اللہ اگر چاہتے تو سب کو برابر دے دیتے، لیکن اللہ نے سب کو برابر نہیں دیا۔ اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ مزدور سب سے پہلے احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، پھر بیچارہ حسد میں چلا جاتا ہے، مجبور ہوتا ہے۔ اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ عقیدے کا پتہ نہیں ہوتا۔ جس بندے کا عقیدہ اچھا ہو، مضبوط ہونا، وہ زندگی میں کبھی گرتا بھی نہیں، وہ جلتا بھی نہیں، وہ سڑتا بھی نہیں، وہ آسانی سے مرتا بھی نہیں۔ اس کی سوچ بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے ایک خاص مقدار میں بنایا ہے۔ مثال لے لے، پانی بنایا اللہ نے، 2 حصے ہائیڈروجن ہے، 1 حصہ آکسیجن ہے، H2O۔ اسے H3 نہیں کیا اللہ نے، اور اگر کوئی کرے گا تو وہ پانی نہیں رہے گا۔ ہائیڈروجن کو 1 حصہ کر دیا جائے، آکسیجن ڈبل کر دی جائے تو یہ سمندروں میں آگ لگ جائے۔ اللہ نے ہر چیز کی جو مقدار رکھی ہے، نمک اتنا ہی اچھا ہوتا ہے روٹی میں جتنا ضروری ہے۔ محبت میں آ کے 1 مٹھی زیادہ ڈال دی جائے، مرچ بڑھا دی جائے، مسالہ بڑھا دیا جائے تو جلن تو پیدا کر سکتا ہے، سکون نہیں دیتا۔ اللہ نے جو بھی اس کائنات میں بنایا ہے اس کو ایک مقدار میں بنایا، مقدار۔ کبھی اپنا قد دیکھ کے، شکل دیکھ کے، اعضاء دیکھ کے فلانے نو اللہ نے اینی صحت دیتی ہے، مینوں تیلا بنا چھڑیا۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو کتنا وجود دینا ہے، کتنی مقدار دینی ہے۔ اونٹ کے منہ میں زیرہ دینا ہے، ہاتھی کو کیا کھلانا ہے، چیونٹی کو کیا دینا ہے، منہ کا سائز کیا ہے۔ جس سائز کا منہ بنایا ہے ویسا رب نے دانہ بھی بنا دیا ہے۔ چونچ بڑی ہے تو پوری مچھلی نگلوا دیتا ہے، چھوٹی ہے تو دانہ باریک سے باریک کروا دیا ہے۔ لہذا کبھی بھی اللہ کی دی ہوئی مقدار پہ ناراض نہیں ہونا، پہلی چیز۔ اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ نے ہر چیز مقرر مقدار میں رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سورہ قمر میں کہتے ہیں، اور سورہ حجر میں اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، مت سمجھنا کہ ہمارے پاس خزانے نہیں ہیں، خزانے بہت ہیں، ہر چیز وافر ہے۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، لیکن ہم جو زمین میں اتارتے ہیں اتنا اتارتے ہیں جتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بینک والوں کے پاس پیسہ بڑا ہوتا ہے، ATM میں اتنا ہی رکھتے ہیں۔ کئی دفعہ بندے کے پاس اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں مگر پرس میں اتنے رکھتا ہے جتنی جانے کی اس کی اپنی عقل کام کر رہی ہوتی ہے۔ اگر اسے پتا ہو کہ میری جیب سے میری بیوی نے، میرے بچوں نے پیسے لینے ہیں، وہ سارے نہیں رکھتا۔ اس کی ڈھیر ساری اور مثالیں ہیں۔ میرے گھر میں جتنے گندم ہے میں ساری پسوا کے ایک دفعہ نہیں پکا لیتا، پتہ ہے ضائع ہو جانی ہے، تو اسے نہیں پتا۔ اللہ نے ہر چیز کی مقدار اتاری ہے، اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ اگر اللہ سب کو ارب پتی بنا دیتا، اللہ کے لیے کن کہنا ہے عرب آ جانا ہے، عرب تو دور کی بات نہیں ہے۔ پیسہ اللہ کے فضل سے ملتا ہے، محنت سے نہیں ملتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ نہ یہ عقل سے ملتا ہے۔ اگر عقل سے ملتا کملے تو بیچارے مر جاندے، ڈنگر انہوں نے پوچھتا ہی کونا۔ یہ حقیقت ہے۔ ایک مسجد ہے، وہاں خطیب بھی PhD ہے، امام بھی PhD ہے، حتیٰ کہ جو وہاں صفائی کرنے والا ہے نا وہ PhD کے مقالے کمپوز کرتا ہے، جو خادم ہے۔ ان تینوں کو تنخواہ کون دیتا ہے؟ ایک میٹرک پاس شخص، میٹرک پاس شخص۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کے نیچے کتنے مزدور کام کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں جی 500 سے زیادہ ہیں۔ یہ اوپر کے فیصلے ہیں۔
عقیدہ بنا لیں ہر چیز کی مقدار ہے، مقدر مقدار سے ہے، مقدار سے زیادہ نہیں ملے گا، مقدر سے زیادہ اللہ نہیں دینے لگے، اور وقت سے پہلے بھی اللہ نہیں دیتے، یہ اصول ہے۔ ہماری مزدوری کے اصول کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ہمیشہ مزدور کو مظلوم بنا کے پیش کیا ہے، کیونکہ یہ بیچارہ احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے۔ احساس کمتری کی ہوتی ہے، انہاں نو اینا دے چھڈیا سو، دو بچے نے کھان والا بھی کوئی نہیں، کتیاں نو دیندے نے۔ غریب شہر ترستا ایک ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ ونڈ اتے ہوئی ہے، کیوں ہے؟ یہاں بولنا حرام ہے، نہیں بول سکتے، اس کو پتہ ہے۔ کمپنی نے گاڑی بنائی ہے، ٹائر کڈے موٹے لائے نے تھلے 4، اس نے کمپنی نے سٹیرنگ ایک کیوں لگایا ہے اور کمزور سا کیوں لگایا ہے؟ کمپنی کی حکمت ہے، وہ بہتر سمجھتی ہے کہ انہوں ہاتھ چل، انہیں تھلے چلنا ہے۔ 4 ٹائر اور 4 ہو کے بھی باہر گرمی میں، سٹیرنگ ایک اکیلا اور کمزور سا ہو کے بھی اے سی میں، چارے پرا لڑ پینا ہوئے تو باہر آ، نہ تیرا کوئی کام نہ کار، سڑکاں تے بھجیے اسی، گوئے چکڑاں چو لنگھیے اسی، اوکھے ویلے چ ٹوریے اسی، تے چودھری بن کے توں سونیا سونیا تے نازک ہتھاں چ رہے توں، یہ کداں ہو سکتا؟ ونڈ کمپنی دی ہے، اے ونڈ اللہ دی ہے۔ کس کو اس نے باس بنایا ہے، کس کو اس نے بڑا بنایا ہے، کس کو اس نے چودھری بنایا ہے، کس کو اس نے دولت مند بنایا ہے، کس کو اس نے ذمہ دار بنایا ہے، کس کو سرمایہ دار بنایا ہے۔ آپ کے جلنے سے کڑنے سے نہیں ہوگا۔ ہاں یہ بھی ہوتا ہے، کل اے بندہ چولاں دی ریڑھی لاؤندا سی، اج پورے ملک یہ دی فوڈ چین چل رہی ہے۔ اللہ مقدر دیتے ہیں، لکھا ہوتا ہے، لیکن وقت سے پہلے نہیں۔ اگر یہ 50 سال محنت کر لے گا تو میں اس کو دے دوں گا۔ 50 سال کوئی تھوڑے نہیں ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگلے دن اللہ تعالیٰ تو اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، صبر ہوتا ہے، حوصلہ ہوتا ہے، تحمل ہوتا ہے، بردباری ہوتی ہے۔ کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا، جتنی ہے اس کے اوپر راضی رہنا ہے، اور یہ جملہ بولنا ہے، رضیت باللہ ربا، اللہ جے تو مینوں اتنے چ رکھ کے راضی ہیں تو تیری مرضی ہے۔ اللہ نے کیوں رکھا ہے کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ؟ سب کو ارب پتی بنا دیتا تو سر جی گڈی چلاؤندا کون تے پنچر کون لاؤندا، تھلے کون لیٹدا؟ سارے ہی چودھری ہوتے، موٹر پمپ خراب ہو جاتا، سینٹری کا کام کون کرتا؟ تو جی سارے ہی ماشاءاللہ کاشتکار ہوں تے ذمہ دار تے سرمایہ دار، تے تھریشر لا کے مڑ کے دانے چک کے لوڈ کر کے کنے لے ہونے سے چکی کون لاؤندا؟ اس نے شعبے بنائے، فن دیے، الگ الگ فن کے لیے الگ الگ اوزار، رجال، افراد پیدا کیے، ان کے ذہن بنائے، ان کو مہارتیں دی۔ کسی کا پیشہ ہم نے اونچا کر دیا، کسی کا نیچا کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں میرے نزدیک کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں، ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہاری شکلیں صورتیں نہیں دیکھتا، نہ تمہاری برادریاں دیکھتا، یہ تو ایک پہچان ہے تمہاری دنیا کی، وہ تمہارے دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر 29 دن چولہا نہ جلے، یہ کوئی چھوٹا ہی آزمائش ہے؟ کیا اللہ کے پاس اپنے محبوبوں کو دینے کے لیے پیسہ نہیں، خزانے نہیں؟ یار اوپر نظر کریں، ایک دفعہ قبلہ بدلتا ہے، اسی ہستی کو رب اس طرح رکھتے ہیں۔ ایک پیغمبر امت کے لیے دعا کریں تو رب آسمان سے دسترخوان اتار دیتا ہے، لگا لگایا دسترخوان، اور دوسرا پیغمبر کے گھر والوں نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، یہ بھی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ محبوب کوئی چھوٹی ہستی تھے؟ لہٰذا مزدوری میں آپ نے پہلی چیز رزق حلال کو تلاش کرنا ہے، حلال چیز کی مزدوری کرنی، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، برکت ڈالنا اللہ کا کام ہے۔ دوسروں کو دیکھ کے رشک کر سکتے ہیں آپ، رشک کیسے؟ اللہ میرے بھرا نو دتا ہی مینوں بھی دے،
اللہ تو میرے ہمسائے نو اینا دیتا ہے مینوں بھی دے دے، تیرے خزانیاں چ کوئی کمی ہے؟ اللہ جے تو دے دے میں تاں بھی راضی ہاں، جے تو نہ دے تو تاں بھی راضی ہاں، پر میرا بھی دل کردا مینوں بھی دے چھڑ۔ یہ کہتے ہیں رشک، یہ حسد نہیں ہے۔ مزدوری میں سب سے زیادہ حسد ہوتا ہے۔ اور اگلی پرابلم جو مزدور کی آتی ہے، کوئی بھی مزدور کو نہیں دیکھتا کہ اس کی کہاں کمی ہے، کیوں اللہ نہیں دے رہا۔ میں نے دیکھا ہے جو محنت کرنے والے مزدور ہیں وہ کدی ویلے نہیں بیٹھے، وہ کتے نہ کتے ٹھیکیداراں نال کسے نہ کسے نال جڑے نے۔ 10 بندیاں چوں اگر ایک بندہ ٹھیکیدار نو لگدا ہے بھی یہ محنت کرن والا ہے، کام کرن والا ہے، وقت ضائع نہیں کردا، یہ اگوں آکڑدا نہیں، انہیں میرے سر چٹا نہیں مارنی آ، یہ میری سنے گا میری منے گا، انہوں نال رکھدا ہے، دوجے نو فارغ کر دیندا ہے۔ ہم جتنے کمزور ہوتے ہیں ہماری اتنی اکڑ زیادہ ہوتی ہے۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، میرے دیکھنے میں، مشاہدے میں۔ ایک دن کام لب جائے نا چنگا لگ جائے، 2 دن اسی موج کرنی، آ جا یار کام ہے گا کر لا، نہیں میں نہیں کرنا۔ ساری زندگی شکوہ کرتے ہیں، مزدوری ملتی نہیں، اور اگر کوئی کام لے کے جائیں، مستری ویلا نہیں، حالانکہ فارغ بیٹھا گپا مار رہا ہوئے گا، گڈی لاتی یار کام کر، توجہ ہی نہیں۔ گاہک آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا جو ابھی گاہک رکتا نہیں، پہلے آ کے ویلکم، کام ہو یا نہ ہو، جی بسم اللہ کداں جی۔ 3 دفعہ بھی ہم پوچھتے ہیں پاجی یہ کداں، وہ جواب دینا ہی مناسب نہیں سمجھتے، اور بعد میں کہتے ہیں جی کام نہیں مل رہا، کام نہیں مل رہا۔ کام مل گیا، میں لے کے جا رہا ہوں، گاڑی میں بٹھایا ہے، کمٹمنٹ ہو گئی ہے، گھر جا کے دل ہی نہیں کرتا کام کرنا، میں بے اوتھے بے وقت ضائع کر۔ اگر تو آج ایک دن کی مزدوری بنا لے گا، ویلیو نہیں بنائی، عزت نہیں بنائی، اگلے دن کون سدے گا؟ اتنا کریں، اس حساب سے کریں کہ اللہ نے رزق دیا ہے، اللہ کا شکر کریں، اللہ سے مدد مانگے، اللہ مینوں انی ہمت دے، میں انہوں حلال کر کے کھاواں، محنت کر کے کھاواں، تے مولا پھر انہاں مالکاں دے دل چ گل پا دے، میرا سلسلہ ٹوری رکھ۔ آپ یقین کریں، میں آج مسجد میں بیٹھا ہوں، 2 سال پہلے رمضان میں، یعنی جو گزرا اس سے پچھلے رمضان میں، ان کے بچوں کے بھی سفید بال ہیں، وہ بزرگ میرے پاس کام کرتے تھے اور روزے کے ساتھ کرتے تھے۔ میں کہتا تھا آپ رات کو کر لیا کریں، تھوڑے ٹھنڈے میں کر لیں، 8 گھنٹے کی بجائے آپ 4 کر لیں، گرمی کی بجائے کوئی چھاؤں والا کوئی حساب لگا، یا کم از کم آپ کوئی روزہ اس عمر کے حصے میں ہے کوئی دیکھیں، کہیں سی جی روزہ بھی نہیں چھڈنا، کام بھی کرنا ہے تے پورا کرنا ہے، ہمت اللہ نے دینی ہے۔ میں اج بھی یاد کرن ڈیا نا، انہوں نے بزرگ نے، حالانکہ 80 تو اتے نے، میں یاد کر رہا ہوں، جب ہم نے توجہ دینی نہیں، جو بندہ اپنے فن کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو بندہ فن کے ساتھ مخلص ہو، محنت کرے، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ۔ اگلی بات، کچھ لوگ مزدوروں کا روپ، جیسے مولویوں کا روپ دھارتے ہیں نا، نیک لوگوں کا روپ دھار کے مسجد میں نماز پڑھنے آئے، جاندے ہیں نماز تے پڑھی نہیں، جتیاں لے گئے، یہ بھی تو عامل ہے نا، نماز پڑھنے آئے ہیں، دیکھنے والے نے تو انٹری ماری تو اس نے کہا ماشاءاللہ کیا بات ہے جی، سر پہ ٹوپی ہے، عامل ہے۔ ایسے ہی کچھ لوگ مزدوروں کے روپ میں، ہاتھ میں ہتھوڑی پکڑی ہوتی ہے، چھینی پکڑی ہوتی ہے، لیکن وہ مزدوری کرنے نہیں آیا، مانگنے آئے ہوتے ہیں۔ یہ ہیں اصل مزدور کے قاتل۔ جیسے وہ نمازیوں کو بدنام کرنے والا ہے، ہر داڑھی رکھ کے، سر پہ ٹوپی رکھ کے، رومال رکھ کے مسجد میں نماز کے وقت داخل ہونے والا نمازی نہیں ہوتا۔ ضروری نہیں کہ وہ نمازی ہو، لگ رہا ہے لیکن وہ نمازی ہو، ضروری نہیں ہے، جوتوں کا چور بھی ہو سکتا ہے۔ سیم مزدوری ہر شعبے میں لوگوں نے 2 نمبری کی ہے۔ ایک بندہ مستحق ہے، ڈیزرونگ ہے، اس کو پیسہ دینا بنتا ہے، زکوٰۃ دینی بنتی ہے، وہ بیچارہ بے بس ہو کے، مجبور ہو کے، سفید پوش ہے۔ کچھ تو وہ لوگ ہیں جو حقدار ہو کے بھی نہیں مانگتے، دیں بھی تو شرماتے ہیں، نہیں پاجی رہن دو، اللہ خیر۔ شکل بتا رہی ہوتی ہے کہ اسے ضرورت ہے، زبان کہہ رہی ہوتی ہے نہیں۔ کئی لوگوں کو دیکھا نہیں، بھوک لگی ہوتی ہے، ویرے روٹی کھا لو، پاجی نہیں اللہ برکت دے،
میں کھادی, حالانکہ انہیں کھادی نہیں ہوتی. چہرہ بتا رہا ہوتا ہے کہ اس نے پیا نہیں ہے, لیکن وہ اندر کا مستغنی ہے. ایسے ہی میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ حقدار کا حق مارتے ہیں, چپک چپک کے مانگیں گے, دے دو تو ٹھیک, آئینہ بس 100 روپے دا میں کی کرنا ہے, مینوں راشن لے دو. وہ وس چلے نا تو تہاڈا پورا کوٹھا لے جائے, اور اگر ایک دفعہ نہ کر دو تو وہ گالاں تے بد دعاواں تے چولیاں چک چک کے. سر جی, مزدور کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کرے, بندے اور مالک ہے. میرے حضور نے اسی لیے کہا ہے, مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی اجرت, دہاڑی پہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنی امیدیں لے کے آیا ہوتا ہے, مالک کو سمجھایا اور مزدور کو بھی سمجھایا کہ آپ نے اپنے کام کے اندر کمی اور خیانت نہیں کرنی. مگر ہم یک طرفہ درس دیتے ہیں. یہ دنیا کی مناپلی ہے ان لوگوں کی جو سودی نظام تھے, جنہوں نے انسانوں سے دن رات کام کروایا. پتہ کیا ہے, سرمایہ دارانہ نظام میں, کیمونزم میں, سوشلزم میں جو مسائل بنے, لاکھوں مزدور قتل ہوئے, سبب کیا تھا؟ کہتے تھے کہ کسی بھی انسان کو سب برابر ہیں, سارے محنت کرو اور کماؤ. اس نے دشمن بنا دیا مزدور کو سرمایہ دار کا. ایک گڈی تے کیوں ہیں, انہاں کو پیسے کیوں نے. آپ نے اگر پی ٹی آئی کا ابتدائی دور دیکھا ہو تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے یہ لوگ پتہ نہیں پیسے والے ہمارے دشمن ہیں. بھئی یہ ہوتے ہیں تو نظام چلتے ہیں, سسٹم چلتے ہیں. 4 سال سڑکیں نہیں بنی, اجڑ گئیں, جو حالات ہوئے آخر بنانی پڑی. یہ پیسے والا نہ ہو تو اللہ نے تو سسٹم رکھا ہے. باپ نہ ہو, بچے کہیں پیو تیرے کو پیسے بولتے کیوں نہ, جنہیں تیری جیب چ نسانوں میں دے اور اس کو لوٹنا شروع کرتے ہیں. یہ نہیں ہوتا. اللہ نے جس کو صاحب عزت بنایا اس کی عزت کی جائے گی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بڑے صحابہ کی عزت تھی, مگر جو عزت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور جو حضرت عثمان کی تھی شاید باقیوں کو میسر نہیں آئی, کیونکہ ایک اضافی چیز تھی اللہ نے. اور جو عبد الرحمن بن عوف کا مقام تھا, ہر مشکل میں جب بھی ضرورت پڑی, آؤ جی بسم اللہ, حاضر ہیں جی, یہ لیجئے, چلائیے, کام کیجئے. تو سرمایہ دار کے ساتھ لڑایا دنیا نے کہ ان کی فیکٹریوں پہ قبضے کر لو, ملوں پہ قبضے کر لو, ان کے گھروں پہ قبضے کر لو. یہ جو گورنر ہاؤس میں ہوا تھا, یہ جو 9 مئی کا واقعہ, اس کے پیچھے اس طرح کی سوچ دنیا اس سے پہلے ہزاروں قتل کروا چکی ہے, جسے یوم مزدور پھر کہا گیا کہ مزدوروں کے حقوق لڑایا گیا ایک دوسرے سے, تہس نہس ہو گئے سسٹم. ایک اور لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے ہی مزدور ہیں, انہوں 3 چیزاں دینیاں جے. بھٹو کے دور میں چلا تھا یہ کام, روٹی, کپڑا اور مکان. ہر انسان کی بیسک ضرورت ہے. انہوں کپڑا دے دو. کپڑا کتنا دینا ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ ہاف نکر تب سے چلی ہے. انہوں پوری پینٹ نہیں دینی, انہوں کچھا دو, اوپر شرٹ شارٹ, پورا قمیض نہیں دینا. اس کو رومال بھی نہیں دینا منہ صاف کرنے کے لیے, بب لگا دیں, یہ جو آج کل ٹائی کی شکل بنی ہوئی ہے. بس یہ مشین پہ کھڑا ہو کے کام کرے. ہر بندہ سٹیٹ کے لیے کام کرے, کمائے, مانگے کچھ نہیں. ہم اس کو ایک فلیٹ بنا دیں گے. یہ فلیٹیں تب سے بنی ہیں نیچے سے اوپر, 3 منزلیاں منجیاں بھی ادو ہی بڑی ہیں, جگہ بھی زیادہ گھیرنے کی ضرورت نہیں. ایک آدمی اس کے اوپر, ایک آدمی اس کے اوپر, 2 فٹ سے زیادہ گدے نہیں. یہ ساری اسائشیں ہیں وہ نہیں چاہیے. ہر بندہ محنت کرے. اس کو دال روٹی دے دو, سٹیٹ دال روٹی دے دے, بس پیٹ بھر جائے, محنت کرے, پیٹ بھر جائے, محنت کرے, کپڑا. یہ 3 چیزیں, اس کے علاوہ اسے کچھ نہیں چاہیے. بیوی بچے, چائنا میں آپ کو پتہ ہے نا صرف 1 بچے کی اجازت. اسلام نے ایسا کوئی نظام نہیں رکھا. اس نے کہا اللہ کسی کو امیر بناتا ہے تب بھی, غریب بناتا ہے تب بھی, دونوں صورتوں میں رب کا شکر, رزق حلال کمانا ہے. اللہ تھوڑے میں بھی برکت دے دیتا ہے. میں نے ایک مزدور کی مثال دی تھی جو رمبا پکڑ کے 8 بیٹیوں کا باپ تھا, 1200 لیتا تھا, مگر رب کا شکر کر رہا ہے. کہتا میں نے کسی بیٹی کو, اپنی بیوی کو کسی کے گھر کام کے لیے نہیں بھیجا, میں اسی میں گزارا کرنا سیکھا ہوں, سکھایا ہے بچوں کو. ہم مرچ کو رگڑ کے روٹی کھا لیتے ہیں. آپ مانیں گے اس بات کو, حقیقت کو؟ ماں باپ جو سکھا دینا وہ گھر میں چلتا ہے.
میں یہ مبالغہ نہیں کر رہا، ہم دیسی ماحول کے لوگ ہیں، تواڈے چوں ساڈے چوں کئیاں نے گنڈے نو مکی مار کے روٹی کھادی ہونی، ایک لسوڑا مل گیا اس کے ساتھ 2 روٹیاں کھا لیں، ایک مرچ اچار کی مل گئی اسے رکھا، روٹی کھائی، لسی پی، پانی پی لیا، شکر الحمدللہ۔ اور باپ نے تھپکی دے دینی، پتر دودھ کے ساتھ روٹی، ایک کھجور کے ساتھ روٹی، خشک روٹی لے کے، کچھ نہیں مل رہا، جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں اسی میں بھگو کے ٹکڑے کو، آپ نے یہ کلپ دیکھا ہوگا، روٹی کھانڈے ہے، اسے پتہ ہے کہ میرا یہ ہے، اور ہم ماشاءاللہ 5-5 کلو مرغا بھی سامنے پڑاؤ، برائلر پرے چک لو، ایدچ میری مرضی دی بوٹی نہیں پرے لے جاؤ، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یوم مزدور، دنیا گزر جائے گی، رزق حلال، محنت، اللہ کا شکر، اور اپنے مالک کے ساتھ مخلص، اللہ کے ساتھ بھی اور جو آپ کا باس ہے، جو بھی آپ کا باس ہے، اگر وہ آج نہیں دے رہا کل راضی ہو کے ممکن ہے آپ کو کیا دے دے۔ آپ کے نسل در نسل غلام چلے آ رہے ہیں، آپ نے ہمارا سوچا ہی نہیں۔ میں میاں چنو میں تھا تو ایک دوست کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے کام کرتے تھے، میں کہ کون نے، کہندے جی انہاں دے ماں پیو بھی ساڈے کول کام کردے سی، میں کہ تسی انہاں نوں زر خرید، کہندے جی زر خرید نہیں، انہاں دے نال ساڈا حسن سلوک سی کہ اپنے بچے بھی سانوں دے گئے نا۔ پھر میں کچھ عرصے کے بعد ملا تو کہتے ہیں جی اس کی شادی، خرچ، اخراجات، باقی دیگر چیزیں وہ ساری میں نے کی ہیں، رہندا جو ساڈے سانوں انہیں پالیا ہے، سانوں سنبھالیا ہے، ہمارا خیال رکھا ہے، بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، لیکن تھوڑا صبر تو کریں، استقامت، حوصلہ، جڑے رہیں، دعا جاری رہے، کام، اور جہاں رزق لکھا ہو اپنے رزق کے اڈے کو خراب نہیں کرتے۔ میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا یہاں مار کھا جاتے ہیں، رزق کے اوزار اور رزق کی چیزیں ان کے مخالف، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ میرا اللہ یوم مزدور، اللہ نے یہ سسٹم اسی لیے رکھا ہے، کسی کو مالک بنایا ہے۔ پھر سوچ لیجئے دنیا کی گاڑی نہیں چلنی تھی، جی سارے ہی بولن والے ہوندے تو سننا کنے سی؟ کی خیال ہے؟ میری کڑی ٹھیک ہے جی، اگر سارے ہی بولنے والے ہوتے سننا کس نے تھا؟ گھر میں ہر بندہ، تو اللہ نے ایک مقدار رکھی ہے کہ اتنا بولا جائے گا، اتنا سنا جائے گا، اتنا برداشت کیا جائے گا۔ نبی بھی درس دے، کانا یتخولنا فی الموعظہ، محبوب ہمیں لمبے لمبے لیکچر نہیں دیتے تھے، چھوٹی بات کرتے تھے، مسئلہ سمجھا دیتے تھے کہ کہیں ہم تھک نہ جائیں، کہیں ہم تھک نہ جائیں۔ اور ہماری ماشاءاللہ کانفرنسیں پوری پوری رات ہوتی ہیں، 2 دن کی ہوتی ہیں، 3 دن کی ہوتی ہیں، بندے تھکتے نہیں، تو پھر کوئی تھکے تو گوڈے بھی چھڑ دو، دیواراں بھی چھڑ دو۔ بھائی میں تو 15 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد بدل جاؤں گا، یہ جو بیٹھے ان پہ ترس کھائیں، ان سے محبت کریں، ان سے پیار سے بولیں۔ جتنا جس نے سن لیا ہے، برتن میں گلاس میں پانی جگ تو نہیں ڈال سکتا، جگ تو زیادہ پانی رکھتا ہے، عالم تو علم کا سمندر ہے، اب سارا علم ایک ہی دفعہ دے کے جانا ہے ضروری تو نہیں ہے، اتنا دے دے، نہیں تو گلاس کے باہر گرتا جائے گا۔ تو اس لیے آپ کو اگر اللہ تعالیٰ جتنے خزانے اتنا رزق دے دیتا تو شاید میں اور آپ قارون والا رویہ اختیار کر لیتے۔ سارے تو حضرت عثمان جیسے سخی نہیں نا بنتے کہ رب نے مال دیا، ادھر اتر رہا ہے، ادھر آئے ہوئے ہیں، وہ آ کے کہتے ہیں کہ اتنا ریٹ لے لو، 10 گنا ریٹ لگ گیا ہے، جتنے سے کاروان چلا ہے، جننے دا پچھو مانا آیا ہے 1000 دا آیا ہے تو 10,000 ریٹ لگ گیا، کہتے نہیں جہدے نال میرا سودا ہے تو ود دیتا ہے۔ ایسے سارے تو نہیں ہو سکتے، اور سارے غریب شکر، تو اللہ نے یہ طریقہ رکھا ہے۔ اس لیے جو آپ کی اوقات ہے اس پہ راضی رہیں، بس حرام نہیں کمانا، اللہ کے بارے میں منفی نہیں سوچنا، غلط بات نہیں کرنی، اور اللہ اگر موقع دے تو اسے ضائع نہیں کرنا، سمجھ رہے ہو؟ حرص کے ساتھ تڑپ کے نہیں، اگر اللہ کسی موقع پہ اچھا دے دیتا ہے بسم اللہ، اس کا کرم ہے، اس کی عطا ہے۔ اور اگر ایک دن ایک اور چیز بھی سن لیں، آج میری دہاڑی لگی ہے 1000 روپیہ، اگلے دن کوئی بندہ کہندا یار میں ماڑا بندہ، میں تینوں 500 دے سکتا، بندہ اتنے ریٹ بنا لوے، پکا ڈن کر لوے، یہ بھی ممکن ہے، چل رہا ہے مارکیٹ میں، کہ اچھا یار نہ ہونے نالوں تو بہتر ہے، ممکن ہے اگلا آزما رہا ہو، آزما رہا ہو، آپ جائیں اور اس نے آپ کے لیے 5000 رکھا ہوا ہو۔ آخری مثال اور بات کرنے لگا ہوں، ہم ایک جگہ پروگرام پہ گئے تو
दौरान गुफ्तगू जो भी खतीब था उससे वो चाबी मांगता था, वो जी गड्डी अगे पीछे, मेरे से भी मांगी, दे दी। खैर वापस आ गए। घर आके जब देखा तो ये सरगोदे की साइड थी, छोटे छोटे साइज दे केरे वाले किन्नू विच ते तोड़ा भर के रखे। बच्चों ने कहा बाबा ये क्या है? मैंने कहा अल्लाह की नेमत है, ठीक है बिस्मिल्लाह, छोटा साइज है, खट्टे हैं, जूस बनाओ पियो। मुझे ना महीने डेढ़ के बाद फोन आया, सर जी तुसी कोई दस्या नहीं असी। मैं क्या जी की होया? कहते जी असी सारे खतीबां नाल कीता सी, मौजू असी शुक्र सबर हौसला तहम्मुल बुरदबारी दिते सी, ते चौं अल्लू सानू जेड़ा ना जी चंगा सुथरा जवाब आया है, तुसी कोई दस्या ही नहीं। मैं क्या सर मैं समझिया नहीं। कहते जी असी तुहाडी गड्डी च तोड़ा। मैं क्या अच्छा ठीक है। मैं क्या जो बड़े मज़े दे सी, छोटे साइज दे सी, माशाल्लाह ओहदे जूस बना के बच्चों ने बड़ा इंजॉय किया। सर जी जो बड़े देने पे कादिर है वो छोटी भी दे के आजमा रहा होता है। इंसान आजमाते हैं, यहाँ इंसान आजमाते हैं। हम कहीं दरस देने जाते हैं ना तो लोग सवाल लिख के भेजते हैं, बेसिकली वो आजमा रहे होते हैं, उन्हें उस जवाब की ज़रूरत नहीं होती, वो देखते हैं रवैया क्या है। आपने देखा नहीं, एक मौलाना बड़े जोश खरोश से रसूल सल्लम की सीरत बयान कर रहे हैं अखलाक पे, और एक चिट आई है और सारे अखलाक ख़त्म, सारे अखलाक ख़त्म। बसा औकात अल्लाह रिज़्क देता है, सारे रिज़्क को साथ समेट के ले जाता है। वो जो 3 लोग आए थे, वो जो कोड़ी था जिसके हाथ खराब थे, वो जो गंजा था, वो जो नबीना था, अल्लाह ने आजमाइश के तौर पे फरिश्ते को भेज के दुआ भी दी, हाथ फेरा, बीमारी भी गई, माल भी मिला। फिर रब ने जब वापस लेने के लिए मांगने तो आजमाइश मजदूर की भी है। मुमकिन है आप 10 कमा रहे हो और आपके ऊपर आजमाइश आ जाए, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा जो मजदूरी है उसमें से निकाला भी करें, दिया भी करें। अल्लाह बहुत आजमाता है। ये मौजू कभी फिर रखूँगा कि रब आजमाइश में पूरा किन को उतारता है, जो पूरा उतरते हैं। अल्लाह कहते हैं हम उन्हीं को डराते हैं जो डरते हैं, जो डरे ना उसे नहीं डराया जाता। माँ बाप उसी बच्चे को काम कहते हैं जो मानता है, सबको नहीं कहते। अल्लाह का भी ये उसूल है। तो इसलिए अल्लाह से डर के, अल्लाह से मांग के, तहम्मुल बुरदबारी के साथ रिज़्क़ के हलाल कमाना, मौका मिले तो इख्तियार करना, थोड़े ज़्यादा के मामलात देखना, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बरकत देगा। अल्लाह हमारे कमज़ोर लोगों को भी अपनी जनाब से, हमें तो नहीं पता, हम तो कहते हैं मेरा बस हो ना शेख, अगर मेरा बस हो, जिदे घर औलाद होवे मैं पहले उन्होंने गड्डी देवां ते उस तो बाद औलाद देवां, कि बेचारा कित्थे चुकी फिरू तो कित्थे टुरी फिरू। क्योंकि मैं वो वक्त वेखे ने कि जिदे विच पूरे खानदान को लेना घंटा घंटा इंतज़ार। मैंने अब्बू के साथ इशा पढ़ के खड़े होके फजर तक हमें किसी गाड़ी ने उठाया भी नहीं, मिली भी नहीं, और हमने जामे सल्फी आना था। वो रातें भी देखी। ये वो जानता है कि जिसकी बेटियां इज्जत है और ओदे कोल कोई सवारी को नहीं, कोई लद्दा को नहीं। तो अल्लाह की हिकमत है, वो किसको दे देता है। मैं कई दफ़ा देखता हूँ कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे होते हैं, अगर साढ़े साहब च होवे तो असीं उन्होंने अपने साइकिल ते नाल ना बाईए, और जो रिक्शों पे धक्के खा रहे होते हैं वो मोती और वो गोहर होते हैं कि जो हमारी नज़रों में शायद बड़ी गाड़ियों के जहाज़ों में बैठने के लायक होते हैं। लेकिन अल्लाह का फैसला है, किन्नू रोल देता है, किन्नू तोल देता है, किसको ज़्यादा देता है, किसको कम देता है। तो यौम मज़दूर है। मैं सुन रहा था कि मज़दूर वो होता है जिहड़ा मज़े तो दूर रखा होंदा, और अल्लाह किसी को मज़े तो दूर रखता है तो कोई वजह होंदी है। मैं इतना कह सकता था, अल्लाह हमें दुनिया की भी अच्छी मजदूरी दे दे, आखिरत की भी दे दे। अकूल कौली हादा व आखिर दावाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साडी कल एक जमात जाएगी गंडा सिंह वाला शाह साहब वाली मस्जिद, भाई सलाम साहब लैके जाएंगे, तो साडी कल एक जमात भाई असगर साहब लैके जाएंगे 63 चक मेहता। तो सारे साथी जमाता ना भी जाओ। तो आइंदा जुमेरात में इंशाअल्लाह ताला हज़रत मौलाना हाफिज़ बिलाल असलम साहब का बयान होएगा। तो बीमारों वास्ते शायद दुआ कर दो। मेरी सस ने खसूसी पैगाम पे चाहे बीमार है जी दुआ कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی تیرا کوئی بندہ بیمار ہے، اللہ دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، مرض میں ہے، اللہ زخموں سے چور ہے، الہ العالمین تیرے پاس شفائیں ہیں، اللہ اسے شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ جن احباب نے نام لے کر کے کہا ہے یا جنہوں نے بغیر نام کے کہا ہے، اللہ جو بھی دکھی ہے اللہ دکھ دور فرما دے، اللہ مریضوں کے مرضوں کو شفاؤں میں بدل دے۔ اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تیرے پاس ہی التجا ہے۔ اللہ ہم دوا کرتے ہیں، شفائیں تو دیتا ہے، اللہ دم ہم کرتے ہیں، شفائیں تو دیتا ہے۔ الہ العالمین اپنے کرم کے ساتھ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما دے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ فوت شدگان کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال دے۔ اللہ میرے ملک پہ اس وقت جو جنگ مسلط کی جا رہی ہے اور سائے منڈلا رہے ہیں، اللہ ہم تجھ سے جنگ نہیں مانگتے، اللہ ملک پاکستان کو امن چین سکون دے، اللہ دشمنوں کو اپنی مشکلات میں ڈال۔ اللہ غزہ فلسطین کو بھلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، الہ العالمین ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، ہماری چاہتیں محبتیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ ہم مجبور ہیں، یہ اپنی جگہ ہے، اللہ تو خاص مدد فرما۔ اللہ عالم اسلام میں جہاں بھی مسلمان مقہور مجبور ہے، اللہ مدد فرما۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرما، اللہ دشمنوں کو ان کے ناپاک عزائم کے اندر ناکام کر دے، اللہ ان کو اپنی آزمائشوں میں ڈال دے۔ الہ العالمین آج کی مجلس میں جو کہا ہے وہ قبول فرما۔ اللہ ہم دنیا اور آخرت کے اچھے مزدور بنیں، اور اللہ تجھ سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں اچھی مزدوری دے گا، کامیابیوں اور کامرانیوں سے نوازے گا۔ اللہ رزق دے، رزق حلال دے اور وسیع دے، کسی کا محتاج نہ کر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا۔ السلام علیکم۔ کل دا جمعہ جامع مسجد حسنین